اسرائیلی عوام اس وقت نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل چکی ہے. ہائی ویز کو بلاک کر دیا گیا. ناظرین، ایک جانب اسرائیلی فوج نے جنگ کا اعلان کر دیا اور جنگ کے لیے تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، تو دوسری جانب حماس نے ہاسٹیجز کی ریلیز کو روک دیا ہے. اس تمام تر صورتحال کے بعد ٹرمپ نے مصر کو اور اردن کو دھمکی دے دی ہے کہ ہم ان پر تمام تر امداد بند کر دیں گے. نیتن یاہو کا کیا ری ایکشن ہے؟ حماس کی جانب سے کیا پریپریشن کی گئی ہے؟ صورتحال بڑی کشیدہ ہو چکی ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں. کیا تفصیلات ہیں سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے، اسرائیلی عوام اس وقت سڑکوں پر نکل چکی ہے. سڑکوں پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کیپٹیوز کی فیملیز اس وقت سڑکوں پر نکلی ہیں. نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو صرف امن کو خراب کرنا چاہتا ہے. نیتن یاہو صرف کشیدگی کھڑی کرنا چاہتا ہے. نیتن یاہو نے ہمارا جو ایک رستہ تھا کہ ہم اپنی فیملیز کو دیکھ سکے، اس رستے کو بھی روک دیا ہے. اس تمام تر صورتحال کے بعد اسرائیل سے تل اویو تک جانے والی ہائی وے کو بلاک کر دیا جاتا ہے. مختلف مقامات کو بلاک کر دیا جاتا ہے اسرائیلی شہریوں کی جانب سے، اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے. اسرائیل کے اندر صورتحال اس وقت کشیدہ ہو چکی ہے. دوسری جانب اسرائیل کے وزیر خزانہ سموٹری کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کے اوپر حملہ کریں گے، ٹیک اوور کریں گے غزہ پر. اگر ایک بھی ہاسٹیج کو ریلیز نہیں کیا جاتا تو 5% ہم غزہ کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے. اگر پھر بھی ریلیز نہیں کیا جاتا ہاسٹیجز کو تو 5% اور ہم جو ہے وہ غزہ کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان کے لینڈ کو لے لیں گے. ایک بھی ہاسٹیجز کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے ناظرین، تو اس کے بعد غزہ کی صرف اور صرف تباہی ہوگی. اور اب صرف ہم نہیں کھڑے بلکہ ہمارے پاس بیک اپ کے لیے قوتیں بھی موجود ہیں. ناظرین، ٹرمپ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تھا، اب اس بیان کو ایک اینگل دے کر، ایک فریمنگ دے کر اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب صرف ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ اب اس جنگ میں ہمارے ساتھ ٹرمپ اور اس کی آرمی بھی موجود ہے. جس کے مد نظر یہ بیان دیتے ہیں ان کے وزیر خزانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غزہ کے اوپر مکمل ٹیک اوور نہ کیا تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ہم امن چاہتے ہیں تو غزہ کے اوپر مکمل ٹیک اوور کرنا پڑے گا. نیتن یاہو کی جانب سے ناظرین کیا بیان سامنے آتا ہے؟ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں زندہ یا پھر مردہ اپنے کیپٹیوز کو، اپنے ہاسٹیجز کو لانا پڑا تو ہم لائیں گے. ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم حماس سے اپنے یرغمالیوں کو رہا کر کے رہیں گے. اب ایک جانب ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں تو دوسری جانب کیپٹیوز کی فیملیز جو ہیں، جو ہاسٹیجز ہیں، ان کی فیملیز کی جانب سے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا ہے ان کی گورنمنٹ کو. نیتن یاہو کو مکمل طور پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف مغرب کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے اور صرف مغرب کی گڈ بکس میں آنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف واحد رستہ اپنے پیاروں سے ملنے کا یہ سیز فائر ڈیل تھی، یہ جنگ بندی ڈیل تھی جس کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے امن دشمن نیتن یاہو نے. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اپنا اصل اور گھناؤنا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے. اب یہ آخر کب تک ہوگا؟ سوال کیا جا رہا ہے اسرائیلی فیملیز کی جانب سے، ان شہریوں کی جانب سے جن کی فیملیز کو ریلیز کیا جانا تھا حماس کی جانب سے. اب یہاں پر ناظرین ٹرمپ کی جانب سے کیا بیان سامنے آتا ہے؟ اس تمام تر صورتحال میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم اپنے بیان پر قائم ہیں، ہم مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں غزہ پر، اور غزہ کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ہم ادا کریں گے. لیکن غزہ کے اندر فلسطینی نہیں رہ سکتے. غزہ کے اندر فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. بات کی جاتی ہے کہ غزہ کو کہاں پر، پھر وہاں کے فلسطینیوں کو کہاں پر رہائش دی جائے گی؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مقامات پر ان کو رہائش دی جائے گی. ان 6 مقامات میں جب مصر کی بات کی جاتی ہے، جب اردن کی بات کی جاتی ہے، تو ٹرمپ کی جانب سے ناظرین اب دھمکی دی جاتی ہے. مصر کو دھمکی دی جاتی ہے، اردن کو دھمکی دی جاتی ہے کہ انہیں ہاسٹیجز کو رکھنا ہوگا، انہیں پیلسٹینینز کو رکھنا ہوگا. ہم ایک بہت بڑی امداد پرووائڈ کرتے ہیں مصر کو اور اردن کو. ان کو فوجی امداد جاتی ہے. اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم وہ تمام تر امداد جو ان کو فراہم کرتے ہیں وہ روک دیں گے. ناظرین، وہ تمام تر امداد کو روک دیا جائے گا. اب ٹرمپ کی جانب سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ مصر کو اور اردن کو اگر انہوں نے پیلسٹینینز کو اپنی سرزمین پر آباد نہیں کیا، جس کی وہ
یکسر تردید کر چکے ہیں. جس بیان کی بات یہ ٹرمپ کر رہے ہیں اس کو مسترد کر چکے ہیں کہ اگر فلسطینی آباد ہوں گے کہیں پر تو وہ اپنی سرزمین پر آباد ہوں گے. اگر فلسطینی ترقی کریں گے, تعمیر و ترقی کریں گے, اگر دوبارہ سے اپنے گھروں کو, ریسٹورنٹس کو بحال کریں گے تو وہ اپنی سرزمین پر خود کریں گے. اور ٹرمپ کے اس منصوبے کو پہلے ہی مصر کی جانب سے مسترد کر دیا جاتا ہے, ایجپٹ کی جانب سے, جارڈن کی جانب سے, اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ کی جانب سے اور سعودی ممالک کی جانب سے, سعودی عرب کی جانب سے اور تمام تر عرب ممالک کی جانب سے مسترد کر دیا جاتا ہے. لیکن ٹرمپ اپنی گھناؤنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بات ماننا پڑے گی اور میں ان سے منوا لوں گا یہ بات کہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین پر آباد کیا جائے. جب تک ہم اس خطے کے اندر تعمیر و ترقی کریں گے کوئی ایک فلسطینی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں رہ سکے. اب اس تمام تر صورتحال کے بعد حماس کے جو ترجمان ہیں القسام بریگیڈ کے, ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے. ان کی جانب سے بیان یہ سامنے آتا ہے کہ ہم ایک بھی ہاسٹیج کو ریلیز نہیں کریں گے. اب ناظرین یہ بیان کیوں سامنے آتا ہے؟ سوال یہ ہے ہاسٹیجز کی ریلیز کو روک کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق جو ہے کئی وجوہات پیش کی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. شمالی غزہ میں جو لوگ وہاں پر جا رہے تھے ان کو گھروں کی واپسی میں تاخیر کی جاتی ہے, اور صرف تاخیر نہیں کی جاتی, اس کے بعد ناظرین ان پر بمباری کی جاتی ہے, ان پر ایئر سٹرائکس کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں. یہ دو وجوہات پیش کی جاتی ہیں. اس کے بعد ایڈز کی بات کی جاتی ہے کہ ایڈز کو مکمل طور پر روکا ہوا ہے. کچھ علاقوں میں صرف تھوڑی سی ایڈز پرووائڈ کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کی جانب سے جو غزہ کے لیے امدادی ساز و سامان بھجوایا جا رہا ہے ان تک فلسطینیوں کی رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا ہے. صرف کس کی جانب سے؟ اسرائیلی حکومت کی جانب سے, ان کی فورسز کی جانب سے. ان تمام تر جو جنگی قوانین اور یہ جو سیز فائر ڈیل کی جو ہم نے بات کی تھی ان کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے. جتنا اسرائیل عمل کرے گا اتنا ہی ہم بھی عمل کریں گے. یہ حماس کے ترجمان جو ہے ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے. جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے سیز فائر ڈیل پر تب تک ہم عمل کرتے رہیں گے سیز فائر ڈیل پر. ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے کہ اگر ہفتے کے روز 12 بجے سے پہلے ان تمام تر اسرائیلی کیپٹیوز کو ریلیز نہیں کیا جاتا تو صرف اور صرف نقصان ہوگا, صرف اور صرف تباہی ہوگی. ہم احکامات جاری کر دیں گے اسرائیل کو کہ وہ سیز فائر ڈیل کو منسوخ کر دے, اور پھر نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا فلسطینی شہریوں کا. نقصان کس کا ہوگا؟ حماس کا ہوگا. یہ دھمکی دی جاتی ہے. ان کے وزیر دفاع کی جانب سے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے کہ جی جو صورتحال ہے, یہ جو سیز فائر ڈیل میں تاخیر ہوئی ہے, اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہر وقت ہر لمحہ تیار رہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. ان کے وزیر دفاع کیٹس کی جانب سے اپنی فوج, اپنی ملٹری کو تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. حماس اس وقت مکمل طور پر پریپیئر ہے. انہوں نے کہا ایک بھی ہاسٹیج آپ ریلیز نہیں کروا سکتے جب تک آپ ان تمام تر نقصانات کی تلافی نہ کر لیں, ان تمام تر نقصانات کی ذمہ داری قبول نہ کر لیں. جنگ بندی کا جو مذاکرہ ہوا تھا جس میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا مختلف ممالک نے, اب وہ ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھم چکا ہے. جنگ بندی ڈیل رک چکی ہے. کیپٹیوز کی جو ریلیز ہونی تھی وہ رک چکی ہے. حماس نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہے. ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہے. ہفتے کا روز آئندہ بہت بڑا دن ہوگا. آنے والے چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہاسٹیجز ریلیز ہوں گے یا پھر ایک نئی جنگ پھر سے شروع ہوگی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.